إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم آتِ نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی بھائیوں اور پیارے بچوں، یہ جو مہینہ ہمارے اور آپ کے سروں پہ سایہ فگن ہے، جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، وہ رجب کا مہینہ ہے. رجب کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 7واں مہینہ ہے. اس مہینے کی فضیلت اور اس کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے سورہ توبہ کے اندر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیثوں کے اندر اس رجب کے مہینے کو ان 4 مہینوں کے اندر شمار کیا ہے جو 4 مہینے حرمت والے ہیں. یعنی یہ رجب کا مہینہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک بہت اہم مہینہ ہے. انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر کچھ چیزیں رجب کے مہینے سے متعلق آپ تمام بھائیوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی، ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. سورہ توبہ کی جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کیا ہے، وہ سب کو پتہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے ٹائم پہ خطبہ دے رہے تھے مینا کے میدان میں. بہت ساری بنیادی اسلام کی تعلیمات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریپیٹ کیا، دہرایا، تازہ کیا. انہی میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر، الزمان قد استدار کہیتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض. لوگوں سنو، آج زمانہ اس طرح گھوم پھر کر کے اپنی اس اصلی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پہ اللہ رب العالمین نے زمانے کو اس دن بنایا تھا جس دن آسمان و زمین کو بنایا تھا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم اور آپ جانتے ہیں سورہ توبہ ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ مکہ کے لوگ اور عرب کے لوگ خاص طور سے حرمت والے مہینوں کا بڑا لحاظ رکھتے تھے، بڑا پاس رکھتے تھے. لیکن گڑبڑی کیا کرتے تھے؟ یہ مہینہ حرمت والا ہے تو اس حرمت کے مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے، قتل و غارت گیری نہ کیا جائے، مار پیٹ نہ کیا جائے، لیکن ہم کو کرنا اسی مہینے میں.
تو اب کیا کریں گے؟ کہیں گے یہ جو حرمت والا مہینہ آ گیا نا، یہ حرمت والا مہینہ آگے آئے گا اور آگے والا مہینہ پہلے آ جائے گا، یعنی محرم کو سفر کے درجے میں اور سفر کو محرم کی جگہ پہ ڈال دیا کرتے تھے، تو مہینوں کو آگے پیچھے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، اللہ رب العالمین نے زمانے کو یعنی مہینوں کو، سال کے مہینوں کو جس ترتیب سے رکھا تھا، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، اس ترتیب سے الحمدللہ آج یہ 10 تاریخ جو ہے، 10 تاریخ اپنی اس اصلی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا تھا، آسمان زمین کی تخلیق کیا تھا، یعنی گویا یہ سال ترتیب الٹا پلٹا نہیں گیا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، یعنی دنوں کا۔ اب سوچتے ہوں کہ یار یہ سال وغیرہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اسلام کے اندر اتنی اہمیت کے حامل ہے نا کہ انہی کا نام ہماری عبادت ہے، انہی دنوں سے مل کر کے، انہی ایام کو دیکھ کر کے ہمارے اور آپ کی عبادتیں ادا ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر یہ 4 مہینے حرمت والے کون ہیں اس کی صراحت نہیں ملے گی آپ کو، کون کون 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں اس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آپ بیان فرماتے ہیں ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے ایسے ہیں جو پے در پہ ہیں، لگاتار ہیں، مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یکے بعد دیگرے تینوں ترتیب سے ہیں، یعنی 11واں مہینہ، 12واں مہینہ اور پہلا مہینہ، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَرَجَبُ مُضَر الَّذِي بَيْنَ جَمَادِ الْآخِرِ وَشَعْبَانَ، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، اور رجب مضر والا رجب۔ 2 چیزیں بہت اہم یہاں پہ ہم کو دیکھنا ہے۔ پہلی بات یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا نام رجب مضر رکھا۔ یہ مضر عرب کا ایک بہت مشہور قبیلہ ہے، اور اس قبیلے کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اس لیے کیا کیونکہ عرب کے دیگر قبیلوں کے مقابلے میں یہ قبیلہ اس مہینے کا بہت پاس و لحاظ رکھتا تھا، اس کا بڑا احترام کرتا تھا، اس کی بڑی عظمت اور اس کی بڑائی کا قائل تھا، اور بہت ہی پاکیزہ اس مہینے کو سمجھتا تھا۔ یہ قبیلے مضر کبھی بھی رجب کے مہینے کو حرمت کے اعتبار سے آگے پیچھے نہیں کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چونکہ مضر قبیلہ عرب کا یہ رجب کے مہینے کا بڑا پاس و لحاظ رکھتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کی نسبت اس کی طرف کیا ہے، چونکہ کسی خصوصیت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نسبت کیا۔ الذی بین جمادی الاخر و شعبان، اور وہ رجب ہے جو جمادی الاخر اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو رجب کو بیچ میں کہنے کی وجہ یہ ہے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی رجب کو کہتا ہے شعبان کے بعد آتا ہے، جیسے نسی کا واقعات ہوا کرتا تھا، مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا جاتا تھا، تو اگر کوئی آدمی کہے نہیں رجب رمضان کے بعد آتا ہے، یا کوئی کہے شعبان کے بعد آتا ہے، یا کوئی کہے محرم کے بعد آتا ہے، تو اس رجب کا اعتبار نہیں ہوگا۔ حرمت والا جو رجب ہے وہ رجب ہے جو جمادی الاخری یا جمادی الاخر اور شعبان کے بیچ میں 7واں مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی حرمت میرے بھائیوں یا اس کی عظمت اس اعتبار سے ہے کہ یہ مہینہ حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک اہم مہینہ ہے۔ اور اس یعنی حرمت کا معنی کیا ہے یا حرمت کی وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں 2 چیزیں، ایک یہ کہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں ان 4 مہینوں کی حرمت کی وجہ یہ ہے یا حرمت والا قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر قتل و غارت گری، خون خرابہ، لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال یہ حرام ہو جاتا ہے۔ ان مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری، جنگ اور قتال وغیرہ نہیں کیا جا سکتا ہے، الا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی صراحت کیا ہے۔ اور عرب کے لوگ پہلے بھی ان حرمت والے مہینوں کا بڑا پاس اور لحاظ رکھتے تھے، لیکن ان سے جو غلطی ہوتی تھی وہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر قتال اور جہاد اور اسی طرح لڑائی جھگڑا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر دشمن ان حرمت والے مہینوں پر مسلمانوں کو پر حملہ کرنے میں
پیش قدمی کرتا ہے، پہل کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اسلام نے اجازت دیا ہے کہ مجبوری کی حالت میں دفاعی جنگ کے طور پہ مسلمان حرمت کے مہینوں میں بھی دشمن کے حملے کا مقابلہ کریں گے، اور یہ جائز اور درست ہے۔ پہلا یہ۔ دوسرا یہ حرمت کا مہینہ یا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا، اس کا ایک معنی یہ ہے یا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر نیکیوں کا ثواب، بھلائیوں کا اجر اور گناہوں کا وبال دو چند ہو جاتا ہے۔ ان مہینوں کے اندر، حرمت والے 4 مہینوں کے اندر نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں کے اندر اس چیز کو بیان کیا ہے۔ اس مہینے کی حرمت کا تقاضا کیا ہے؟ حرمت ٹھیک ہے، قتال نہیں کریں گے، جدال نہیں کریں گے، لیکن اس کا مطلب اور تقاضا کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کیا ہے، اس کے اندر ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ یہ ہے اصل ہمارے کام کی چیز، یہ ہے اصل مسلمانوں کے اور انسانوں کے کام کی چیز کہ حرمت والے مہینوں میں کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کے اندر ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ ان حرمت والے مہینوں میں خاص طور سے اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اپنے اوپر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے، اپنے اوپر ظلم کرنے کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، خرافات سے، اللہ کی نافرمانی سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکوبی سے، اسی طرح دیگر بہت سارے جو گناہ کے کام ہیں، جو معصیت کے کام ہیں، ان گناہ اور معصیت کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ گناہوں کے کاموں میں، جرم کے کاموں میں، معصیت کے کاموں میں ملوث ہو کر ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 4 مہینے تو گناہوں سے بچنا ہے، 4 مہینوں کے اندر پاپ سے بچنا ہے، 4 مہینے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا ہے، باقی جو 8 مہینے ہیں اس کے اندر ہم آزاد ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں میرے بھائیوں، اس کا صرف مطلب یہ ہے، دیکھیں قرآن کریم کی ایک آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور سے عصر کی نماز کا۔ بالکل سیم ترتیب، بالکل سیم انداز اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ 4 مہینے حرمت والے جن میں گناہ اور معصیت سے بچنا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے عصر کی نماز کی اہمیت دیگر نمازوں کے مقابلے میں ہے۔ یعنی 4 مہینے گناہوں سے بچنا ہے، معصیت سے بچنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیگر مہینوں میں گناہ کرنے کی آپ کو لائسنس دی جا رہی ہے، آپ کو گناہ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، نہیں۔ گناہ، معصیت، یہ تو گناہ اور معصیت ہے، زندگی کے کسی بھی سال، کسی بھی مہینہ، کسی بھی ہفتے کیا جائے گناہ بہرحال گناہ ہوگا، لیکن یہی گناہ جب حرمت والے مہینوں میں کیا جاتا ہے تو اس کی سنگینی بڑھ جاتی ہے، اس کی سزا بڑھ جاتی ہے، اس کا جرم بڑھ جاتا ہے۔ ایسے ہی جیسے عصر کی نماز، ایسا عصر کی نماز کی خاص طور سے حفاظت کرو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ باقی نمازیں چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ کو لائسنس دیا جا رہا ہے کہ عصر کی نماز کی پابندی کر لے، باقی نمازیں چھوڑ دو۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور سے عصر کی نماز کا۔ تو جیسے کسی بھی نماز کو چھوڑنا جائز اور درست نہیں ہے، نماز چھوڑنا چاہے ظہر ہو، چاہے مغرب ہو، چاہے عشاء ہو، ہر نماز کو چھوڑنا گناہ ہے، لیکن عصر کی نماز کو چھوڑنے کا گناہ دو چند ہے۔ عصر کی نماز کو چھوڑنے کا گناہ اور زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کے تعلق سے کہا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور سے عصر کی نماز کا۔ تو جیسے نمازوں کا چھوڑنا جائز نہیں ہے، چاہے عصر ہو، چاہے مغرب ہو، چاہے عشاء ہو، ایسے ہی کسی مہینے میں بھی گناہ کرنا جائز اور درست نہیں ہے، لیکن 4 مہینوں کی حرمت کا لحاظ کرتے ہوئے، اس کی اہمیت کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھو۔ مگر افسوس یہ میرے بھائیوں کہ یہ رجب کا مہینہ حرمت کے 4 مہینوں میں سے جو ایک بنیادی مہینہ ہے، یہ مہینہ آتے ہی پچھلے جو مسلمان، یعنی پچھلے گناہ جو مسلمان دیگر مہینوں میں کرتے چلے آ رہے ہیں، رجب کے مہینے میں وہ گناہ کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے کہا حرمت کے مہینوں میں گناہ سے بچو، معصیت اور نافرمانی سے بچو، لیکن افسوس یہ ہے اور جہالت کی انتہا یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں جیسے مسلمان گناہوں کو کرتا آ رہا ہے، ایسے ہی حرمت کے مہینوں میں، خاص طور سے رجب کے مہینوں میں بھی وہ گناہ کرتا رہتا ہے، گناہوں پہ قدغن نہیں لگاتا، گناہوں سے باز رہنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ افسوس یہ ہے کہ پچھلا گناہ تو گناہ جاری رہتا ہے، پلس ایسے گناہ بھی رجب کے مہینے میں آدمی ایجاد کر لیتا ہے، ایسے گناہوں، بلکہ گناہ سے بڑھ کر کفر،
شرک، بدعت، خرافات اور ایسے ایسے اعمال انجام دینے لگ جاتا ہے اس رجب کے مہینے میں، جو انسان کی ہلاکت اور تباہی کے لیے ایک بہت بنیادی سبب ہوتا ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تاکید کے ساتھ منع کیا ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں گناہ اور شرک کے کاموں سے بچو۔ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا میرے بھائی؟ آج ہمارا سماج کیسا ہے؟ ذرا سماج پہ ایک تارہ نظر ڈالیں تو ہم کو اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ رجب کا مہینہ جو حرمت کا مہینہ تھا، جس میں ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پابندی کرنی چاہیے، اس مہینے کو ہم نے اور آپ نے کیا بنا لیا؟ رجب کا چاند نکلا نہیں کہ شرک اور بدعت اور خرافات اور اسی طرح واہیات کا ایک سیلاب آ جاتا ہے، ایسے ایسے علم گلم عبادتیں لوگ انجام دینے لگ جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ دیگر سارے مہینوں کے مقابلے میں عبادت کا مہینہ رجب ہی قرار دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، زمانے جاہلیت کے اندر کیا تھا؟ زمانے جاہلیت کے اندر اسلام آنے سے پہلے لوگ اس مہینے کا بڑا ادب احترام کرتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے رجب کے مہینے میں، اور اسی عظمت کی وجہ سے، اسی حرمت کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی عبادتیں انجام دیا کرتے تھے، اور اس مہینے کے اندر عبادت انجام دینے کو زیادہ ثواب کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کئی وضاحتیں کیا ہے۔ مثال کے طور پہ زمانے جاہلیت میں رجب کے مہینے میں ہی لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیا کرتے تھے، باقی سال زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ چاہے آپ کے مال پہ کبھی بھی سال پورا ہو جائے تو اس کی پرواہ نہیں ہے، فکر اس بات کی ہوتی تھی کہ یعنی جب رجب آئے گا تو رجب کے مہینے میں زکوٰۃ دیا جاتا تھا، اور بڑی تعداد میں دیا جاتا تھا۔ اسی طرح رجب کے مہینے میں زمانے جاہلیت کے لوگ اس کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے ذبیحہ ذبح کرتے تھے، قربانی کیا کرتے، اسپیشل قربانی، اسپیشل ذبیحہ رجب کی تاریخ کے اندر، رجب کے مہینے کے اندر کیا جاتا تھا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر عتیرہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد وہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اسی طرح زمانے جاہلیت کی جو چیزیں تھیں، آج ہمارے سماج کے اندر وہ چیزیں پنپ رہی ہیں، زندہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، بلکہ ان کو جنم دیا جا رہا ہے۔ زمانے جاہلیت میں جو ذبیحہ ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مٹا دیا تھا، اس کو کلعدم قرار دے دیا تھا، اس کو ملیہ میٹ قرار دے دیا تھا، لیکن آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ان زمانے جاہلیت کے ذبیحے کو نیا سرے سے ایجاد کریں، اور یعنی سیم ٹو سیم جس مقصد کے لیے وہ لوگ ذبح کرتے تھے، اسی مقصد کے لیے آج بھی لوگ ذبیحہ ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، جانور کے گردن پہ چھری چلاتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیو، زمانے جاہلیت کے اعمال تو انجام دیے جا رہے ہیں، پلس ایسے ایسی چیزیں نئے سرے سے ایجاد کی جا رہی ہیں، جنم دی جا رہی ہیں میرے بھائیو، جو اسلام کی تعلیمات سے قطعاً دور کا بھی رشتہ نظر نہیں آتا۔ کھلم کھلا یہ شرک ہے، کھلم کھلا یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، جو کرنے والے کو یقیناً دنیا کے اندر بھی برباد کر کے ہی چھوڑتی ہے، اور آخرت اس کی برباد کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من احدث فی امرنا، کہ جو آدمی میرے اس دین کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کرتا ہے جو میں نے کیا نہیں، وہ کرنے والا بھی مردود ہے اللہ کے یہاں سے، اور وہ عمل جو کیا جا رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں سے مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو مسلمان ہونے کے ناطے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے ہونے کے ناطے، اور کلمے کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کے ناطے، ہم کو اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ نیکی کا نام نیکی کیا ہے، دین کس کو کہتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، لیکن اسلام کا معنی کیا ہے، دین کا معنی کیا ہے؟ ہم نیکی کے بڑے خوگر ہیں، لیکن نیکی کہتے کس کو ہیں، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے میرے بھائیوں، بڑے ہی آسان لفظوں میں۔ پہلے نیکی کرنے سے پہلے، نیکی کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں نیکی کہتے کس کو ہیں۔ اس لیے کہ شیطان الگ الگ طرح کے چولے پہن کر کے، الگ الگ یعنی لباس پہن کر کے مسلمانوں کے بیچ میں نیکی کے نام پہ اپنی چیزیں پھیلا رہا ہے۔ یہ ہر زمانے کا دستور رہا ہے۔ نیکی کہتے کس کو ہیں؟ نیکی کتاب و سنت کی تعلیمات پر سلف صالحین کے فہم کے مطابق عمل کرنے کا نام نیکی ہے۔ یہ اصل نیکی ہے۔ کتاب و سنت کی تعلیمات، قرآن اور حدیث کی تعلیمات، صحابہ کرام کے فہم کے مطابق اس پر عمل کرنے کا نام نیکی ہے۔ اس کو اگر تھوڑا سا پھیلا کے میں آپ کو بتاؤں، تھوڑی سی اور تصریح کر کے بتاؤں، تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کے نصوص کے اندر جو کام، جو باتیں، جو چیزیں سلف صالحین کو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کو، صحابہ کرام کو نیکی دیکھی، وہ بلا شبہ نیکی ہے، وہ خیر ہے، وہ بھلائی ہے۔ جس کو صحابہ کرام نے نیکی سمجھا وہ نیکی ہے، وہ خیر ہے، اور جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نیکی نہیں سمجھا، قرآن حدیث کے نصوص ان کے سامنے تھے، قرآن 30 پارے کا ان کے سامنے تھا، حدیث کے ذخائر ان کے سامنے تھے، حدیث بیان کرنے والے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ حدیث خود تھے۔ جو چیزیں صحابہ کرام نے قرآن اور حدیث کے اندر دیکھ کر کے نیکی نہیں سمجھا، خیر نہیں سمجھا، بھلائی نہیں سمجھا، اجر و ثواب کا باعث نہیں سمجھا، موقع ہونے کے باوجود، وقت ہونے کے باوجود، حالات سازگار ہونے کے باوجود ان چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی سمجھ کے نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نیکی کے طور پہ صحابہ کرام کو نہیں سمجھایا، صحابہ کرام کو ان پر نیکی کے طور پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اشارہ تک نہیں کیا۔ وہ نیکی نہیں ہو سکتی ہے، وہ اجر و ثواب کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ چاہے پوری دنیا کے لوگ، ہم، آپ، بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، پوری دنیا مل کر کے کہے یہ نیکی کا کام ہے، یہ بھلائی کا کام ہے، یہ اجر و ثواب کا کام ہے، اور یہ کام کرنے پر اجر و ثواب کے پہاڑ دکھتے ہوں، تو یاد رکھنا میرے بھائیوں وہ نیکی نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں نیکی نہیں ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ قرآن حدیث ان کے سامنے تھے، سلف صالحین کے سامنے تھے، صحابہ کے سامنے تھے، تابعین کے سامنے تھے، تبع تابعین کے سامنے تھے، محدثین کے سامنے تھے، سلف صالحین کے سامنے قرآن حدیث کے نصوص تھے، لیکن ان لوگوں نے اس چیز کو جس کو آج دنیا نیکی کہتی ہے، ان لوگوں نے اس کو نیکی نہیں سمجھا، ان لوگوں نے اس کو نیکی نہیں کہا، موقع ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا، تو وہ کتنا بھی بڑا اچھا لگے، کتنا بھی حسین لگے، کتنا بھی پیارا لگے، وہ نیکی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ہمارے کچھ احباب جب نیکی کی یہ تعریف ہم کرتے ہیں کہ نیکی نام ہے کتاب و سنت کی تعلیمات پر سلف صالحین کے فہم اور سمجھ کے مطابق کا عمل کرنے کا، تو کہتے ہیں سلف صالحین بیچ میں کہاں سے آ جا رہے ہیں؟ قرآن حدیث ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ بھائیو قرآن حدیث ہمارے لیے کافی ہے، لیکن اگر قرآن حدیث صرف کافی ہوتا اور اس کے لیے ہم اپنا سمجھ اس میں ڈالتے، تو پھر اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجتا، قرآن کو پہاڑ پہ ڈال دیتا، جا کے اٹھا لو، سورہ یاسین پڑھو، سورہ رحمان پڑھو اور سورہ نساء پڑھو، اور جس کو جو سمجھ میں آئے اس پر عمل کرنے لگ جاؤ۔ تو ایسی صورت میرے بھائیو باطل بچا کہاں ہے؟ باطل کی پہچان نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہر چیز کی دلیل قرآن حدیث ہے، ہر چیز کی حدیث یعنی ہر چیز کی دلیل قرآن حدیث ہے۔ ہم کسی چیز کو توحید کہتے ہیں، قرآن سے دلیل دیتے ہیں، دوسرا اسی چیز کو، سیم چیز کو، سیم عمل کو یعنی بدعت یعنی شرک کہتا ہے، اور وہ بھی دلیل قرآن حدیث سے دیتا ہے۔ باطل کا پتہ نہیں چلے گا، قرآن حدیث پر عمل صحابہ کرام کے فہم کے مطابق، ان کے سمجھ کے مطابق ہوگا۔ تو ہمارے احباب کہتے ہیں یہ سلف صالحین کہاں سے آ گئے؟ تو ہم بتاتے ہیں قرآن حدیث کے اندر سلف صالحین کا تذکرہ ہے کہ نہیں، یہ ہمارا اپنا ایجاد کردہ نہیں ہے۔ نیکی کے نام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا کردار کا مہر لگا ہونا یہ ضروری ہے، اس لیے یہ ہمارا اصول نہیں ہے، یہ قرآن کا اصول ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑے گا، من بعد ما تبین له الهدى، جبکہ اس کے سامنے حق بات واضح کر دی گئی ہے، ہدایت کی باتیں صراحت کے ساتھ بیان کر دی گئی، حق بات واضح ہونے کے باوجود جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کے دوسرا راستہ اختیار کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، نمبر 1 اب اتنا کہہ دینا کافی تھا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح جو آدمی سبیل المومنین مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کرے گا۔ مومنوں کا راستہ کون ہے؟ مومنوں کا راستہ آپ کہہ رہے ہیں ہم ہیں مومنوں، ہم مومن ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم مومن ہیں، ہر مسلمان جھنڈا لے کے کھڑا ہے مومنوں کا اور کہتا ہے ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، سبیل المومنین ہمارا ہے، اور لوگ الگ الگ دلیلیں دیتے ہیں کیونکہ سبیل المومنین مطلب جدھر زیادہ بھیڑ لگی ہو تو ہم سبیل المومنین ہیں۔ مومنوں کا راستہ کون سا راستہ میرے بھائیو؟ آسان سلب میرے بھائیو، آپ کو زیادہ گھمانے کی ضرورت نہیں ہے اور زیادہ گھومنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صاف
ستھرا جواب یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی تھی تو اس ٹائم پہ کون مومن تھا؟ کون تھا؟ ان کا منہج کیا تھا؟ اس میں کوئی دو رائے کی بات ہے؟ کوئی شک کی بات ہے کہ اس وقت جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو اس وقت جو مومن تھے وہ کون تھے؟ صحابہ کرام۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو آدمی مومنوں کا راستہ، صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ کر کے کسی اور راستے کی طرف جائے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑے گا۔ صحابہ کرام کا راستہ کیا ہے؟ ہر چیز میں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے قرآن کی آیت صحیح ہے، یہ حدیث تمہاری صحیح ہے، لیکن جو تم سمجھ رہے ہو کیا یہ سمجھ صحابہ کرام کو سمجھ میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ اس آیت کریمہ سے جو دلیل تم لے رہے ہو، اس حدیث کو دلیل کے طور پہ جو تم پیش کر رہے ہو، کیا یہ آیت اور یہ حدیث صحابہ کرام کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا؟ پتا تھا۔ تو جو تم سمجھ رہے ہو ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ سمجھ میں آیا تو انہوں نے کیا کہ نہیں کیا؟ کیا تو کیسے کیا؟ نہیں کیا تو آپ پھر کیوں کر رہے ہیں؟ اور ہم اسی چیز کو کہتے ہیں میرے بھائیوں کہ جو آدمی صحابہ کرام کے طریقے کو، صحابہ کرام کے سمجھ کو، صحابہ کرام کے فہم کو قرآن حدیث کے متعلق اس کو چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم ان دونوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑنے والے اور مومنوں کے راستے کو چھوڑنے والے، ان دونوں کو ہم کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے اسی راستے پر جس راستے پہ وہ جا رہا ہے۔ جدھر شرک اختیار کر لیا ہے، بدعت کا راستہ اختیار کر لیا ہے، جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے، گناہ اور معصیت کرتا ہوا جا رہا ہے، نیکی سمجھ کر کے ہم اس کو اسی راستے پہ جانے دیتے۔ جا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، چلتے 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 ہم اس کو کہاں پہنچا دیں گے؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت بری جگہ میرے بھائیوں۔ تو نیکی کا معنی اور مفہوم سمجھنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں کہ اس مہینے کے اندر یقیناً جو زمانے جاہلیت کی برائیاں تھیں، زمانے جاہلیت کی خرافات تھی، ہم مسلمانوں نے اس کو زندہ کیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مٹا دیا تھا۔ اور زمانے جاہلیت کی مردہ چیزوں کو ہم نے زندہ کر کے اپنی طرف سے بہت ساری ایجادات کیا میرے بھائیوں۔ چاند نکلتا ہے رجب کا مہینہ، صلاۃ الرغائب، کیا صلاۃ الرغائب، اس کے پڑھنے کا انداز اتنا، لکھی روزہ، ہزاری روزہ، اور اسی طرح سے 22 رجب آیا تو کنڈے، اور 27 رجب آیا تو شب معراج، اور ایک رات کی فضیلت ایسا، ایک روزے کی فضیلت ایسا، اگر ایک آدمی رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھ لیا تو جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، جس کا نام رجب ہے، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے۔ جو آدمی رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھ لے گا وہ جنت کے نہر رجب کے ذریعے سے اس کو سیراب کیا جائے گا، مطلب وہ جنتی ہو گیا ہے۔ ایک روزہ رکھے گا اس کو 1000 سال کا ثواب ملے گا، جو آدمی ایک روزہ رکھے گا اس کو 1,00,000 روزے کا ثواب ملے گا، لکھی روزہ یعنی لاکھ والا روزہ، ہزاری روزہ، اس طرح بہت سارے خرافات میرے بھائیوں۔ سر دست آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جس ذبیحہ کا میں نے تذکرہ کیا وہ قرآن یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیسے ملتا ہے۔ حجۃ الوداع کے ٹائم پہ ایک لمبی روایت ہے، اللہ کے رسول جو خطبہ دیے اور بہت سارے احکامات بتائے تو ایک آدمی آگے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں قال رجل انا كنا نعتر، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا كنا نعتر عتیرۃ فی الجاہلیت فی رجب، ہم زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں جب تھے تو ہم لوگ یعنی ذبیحہ ذبح کرتے تھے، قربانی کرتے تھے رجب کے مہینے میں، اسپیشل قربانی۔ اب ظاہر سی بات ہے زمانے جاہلیت میں تو لوگ مسلمان نہیں تھے تو قربانی کریں گے تو کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے وہ چھوڑ کر کے غیروں کے لیے، معبودان باطلہ کے لیے جو ان کے اپنے معبود تھے، جن کو وہ مشکل کوسا سمجھ رہے تھے، جن کو وہ حاجت روا سمجھ رہے تھے، جن کو بگڑی بنانے والا سمجھ رہے تھے، جن کے ہاتھ میں تقدیر سمجھ رہے تھے، جن کے ہاتھ میں الٹا سیدھا کرنے کا اختیار سمجھ رہے تھے، ایسے معبودان باطلہ کے لیے، باطلہ تو ہمارے لیے، ان کے لیے باطلہ نہیں تھے، تو زمانے جاہلیت کے لوگ اپنے بتوں کے لیے اس مہینے کے اندر اسپیشل قربانی کرتے تھے، اسپیشل ذبیحہ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان ہونے کے بعد
لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فما تأمرنا، تو اس ذبیحے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، وہ ذبیحہ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شارحین نے حدیث لکھا ہے چونکہ یہ رجب کا مہینہ زمانے جاہلیت میں بھی عظمت والا تھا اور مبارک مہینہ تھا، تبرک والا مہینہ تھا، اس تبرک والے، عظمت والے، حرمت والے مہینے کے اندر وہ لوگ اپنے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے بڑی کوشش کرتے تھے، بڑا چاق و چوبند دکھاتے تھے، اس لیے اپنے معبودان باطلہ سے قریب ہونے کے لیے، اپنے بتوں سے قریب ہونے کے لیے وہ ذبیحہ دیتے تھے تاکہ ہمارا بت خوش ہو جائے، ہمارا معبود خوش ہو جائے، جس کے ہاتھ میں ہماری تقدیر ہے، جس کے ہاتھ میں ہمارا بنانا بگاڑنا ہے، وہ خوش ہو جائے، اس کے لیے وہ ذبیحہ دبا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذبحوا للہ فی ای شہر ما کان، ذبیحہ ذبح کرو، ذبیحہ ذبح کرو، اذبحوا للہ، ذبیحہ ذبح کرو، لیکن کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اذبحوا للہ، اللہ کے لیے ذبیحہ ذبح کرو، فی ای شہر ما کان، یہ رجب کے مہینے میں خاص کیوں کر رہے ہو؟ 12 مہینے اللہ کے ہیں، 12 مہینے اللہ کے، یہ رجب یعنی کہتے ہیں نا رجب اللہ کا مہینہ، شعبان نبی کا مہینہ اور رمضان مسلمانوں کا مہینہ، یہ سب بکواس ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں میرے بھائیو، سب علم گلم روایتیں ہیں، کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگ ذبح کرو لیکن 2 چیزوں کا خیال رکھنا، اصولی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، 2 چیزوں کا خیال رکھو۔ نمبر 1، تم جب بھی ذبیحہ کرو تو اللہ رب العالمین کے لیے کرو، کس کو خوش کرنے کے لیے، کس کے تقرب حاصل کرنے کے لیے، کس کی یعنی رحمتوں کا نزول اپنے اوپر کرانے کے لیے، کس سے قربت اختیار کرنے کے لیے، صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اذبحوا للہ، صرف اللہ رب العالمین کے لیے ذبح کرو، فی ای شہر ما کان، اور یہ رجب کا مہینہ یا کوئی اور مہینہ ذبیحہ کے لیے خاص کرنا یہ تمہارے لیے جائز و درست نہیں ہے۔ 12 مہینے اللہ کے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے نفلی ذبیحہ کے لیے کوئی وقت نہیں رکھا ہے تو آپ ہمیشہ کسی بھی وقت ذبح کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک معنی بہت اصولی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کسی بھی عبادت کو جو واقعی عبادت ہے، جو نیکی ہے، پہلے تو ہم نے سمجھا دیا کہ نیکی کہتے کس کو ہیں، دوسرا یہ اس ٹکڑے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جو چیز واقعی نیکی ہو، جو چیز خیر ہو، جو چیز بھلائی ہو، اجر و ثواب والا ہو، وہ اجر و ثواب کا کام، وہ نیکی کا کام اسلام نے عام رکھا ہے، اس کو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے طرف سے اس نیکی کے لیے خاص دن متعین کر دینا، خاص وقت متعین کر دینا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر دخل اندازی ہے، شریعت سازی ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے خاص نہیں کیا ہے آپ اس کو خاص نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ ہمارے بہت سارے احباب جب ان کو سمجھایا جاتا تو کہتے ہیں یہ کیا کام کر رہے ہو؟ قرآن کریم کی تلاوت کرنا بہت بڑا ثواب ہے، کسی مسلمان کا کوئی اختلاف ہے؟ بہت عظیم کام ہے، نیکی ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کیا۔ جو آدمی قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 10 نیکی، الف لام میم پڑھے گا اس کو 30 نیکی، بہت ثواب ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہاں بھائی یہ تو نیکی ہے، لیکن اب یہ نیکی سمجھ کر کے اس کو کوئی اچھا وقت ہونا چاہیے، یہ کام کرنے کے لیے کوئی اچھا وقت ہونا چاہیے۔ نیکی ثابت ہے لیکن کوئی اچھا وقت ہوگا، کوئی مبارک وقت ہوگا، تو اس مبارک وقت میں ہم اس عام نیکی کو خاص کر دیں گے۔ قرآن آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ آپ قرآن کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم انتظار کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنا عبادت ہے، قرآن پڑھنا نیکی ہے، اب اس کے لیے ایک اسپیشل وقت آئے گا، خاص وقت آئے گا، تو خاص وقت میں ہم پڑھیں گے۔ اور خاص وقت کون سا لگا؟ آدمی جب سجدے میں ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آدمی جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ فسجد وقت قریب، سجدہ کرو اللہ سے قریب ہو جاؤ، یعنی اللہ کو بندے کی سب سے زیادہ جو ادا یا اللہ تعالیٰ کے یہاں جو سب سے بڑی عبادت پسندیدہ ہے وہ حالت سجدے میں بندہ جب پڑا ہوتا تب، غرور نہیں، تکبر نہیں، آنا نہیں، سب کو خاک میں ملا کر کے اللہ کے لیے کہتا سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ میں گیا نیچے، میں کچھ نہیں ہوں، تو سب سے اونچا ہے، اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے۔ تو بندہ سجدے میں جاتا تو بڑا قریب ہوتا ہے۔ اب آدمی سوچے قرآن کی تلاوت کرنا بہت اجر و ثواب کا کام ہے اور اچھی جگہ آ گئی ہے سجدے میں، اب سجدے میں جا کے قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگ جاتا ہے، جائز ہے؟ ہم کہیں گے قرآن کریم کی تلاوت سجدے میں نہیں کیا جا سکتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے منع کر رہے ہو، قرآن کریم کی تلاوت کو بدعت کہہ رہے ہو،
قرآن کریم کے اجر و ثواب کو تم انکار کر رہے ہو۔ ارے اللہ کے بندو سمجھو میرے بھائیو، ہم قرآن کریم کی تلاوت کا انکار نہیں کر رہے ہیں، ہم قرآن کریم کی فضیلت کا انکار نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے، ہم نے جو قرآن کریم کی تلاوت عام کرنا چاہیے، آپ نے اس کے لیے ایک وقت خاص کر دیا ہے۔ آپ اس خاص وقت میں اگر آپ کر رہے ہیں تو اسی صورت میں یہ بدعت ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذبحوا للہ، اللہ کے لیے ذبیحہ ذبح کرو، اور کسی بھی وقت کرو جو وقت اللہ نے عام رکھا عبادت کے لیے، وہ عبادت عام رکھو، خاص مت کرو۔ لہذا آج دیکھیں کہ جیسے 6 تاریخ ہوتی ہے، کل کا دن ہوتا ہے، کل کا دن تھا، اس کے بعد پھر آگے کئی دنوں آئیں گے جس میں اسپیشل نیاز اور بھی غیر اللہ۔ زمانے جاہلیت کے لوگ ذبیحہ کس کے لیے کرتے تھے؟ جانور کس کے لیے ذبح کرتے تھے؟ اللہ کے لیے نہیں۔ مسلمان کس کے لیے ذبح کر رہا ہے آج؟ یہی تاریخ جو گئی ابھی، کس کے لیے ذبح کر رہا ہے؟ اور زمانے جاہلیت کے لوگ رجب کے مہینے میں خاص کرتے تھے، اللہ کے رسول نے کہا خاص نہیں کرنا۔ مسلمان ذبیحہ خاص کر کے رکھتا ہے کہ نہیں؟ کچھ اسپیشل دن ہے، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ پورا کیلنڈر اگر ہم دیکھیں تو پتہ چلا ہر کیلنڈر کے ہر تاریخ، ہر مہینے کی ہر تاریخ کوئی نہ کوئی ذبیحہ کا دن ہے، کوئی نہ کوئی خوشی کا دن ہے، کہیں نہ کہیں کوئی عین راسین ہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے میرے بھائیوں کہ، اور اس کے باوجود یعنی رشتہ یہ جوڑا جاتا ہے کہ ہم در حقیقت عین الف سین قاف ہیں، عاشق رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عاشق میرے بھائیوں۔ یاد رکھنا عبادت وہی ہوگا جو اللہ کے قرآن میں، اللہ کے رسول کے حدیث کے اندر ہوگا اور اس کو سمجھا ہوگا، اللہ کے نبی نے سمجھایا ہوگا صحابہ کرام کو، وقت ہونے کے باوجود، ٹائم ہونے کے باوجود صحابہ کرام نے اس کو کیا ہوگا، اور اگر نہیں کیا، ٹائم تھا، قرآن کی آیت تھی، اس کا مفہوم بھی رہا ہوگا لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آیا، تو ہم یہ کہیں گے میرے بھائیوں یہ عبادت نہیں بلکہ وبال جان ہے اور یہ بدعت ہے، اور بدعت کی تباہ کاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ مسنونہ کے اندر بڑے ہی سادے لفظوں میں کہتے تھے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان پڑھتا ہے، سمجھتا نہیں ہے، ہدایت کے لیے اس کو سمجھتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ ہر خطبے میں کہتے تھے، جمعہ کا خطبہ کوئی بھی خطبہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب قرآن کریم، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے اچھا راستہ، سب سے ہدایت والا راستہ، سب سے جنت میں شارٹ کٹ لے جانے والا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ، اور دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو جنم دینا، نئی نئی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ نئی نئی چیزیں وہی ہوتی ہیں جو قرآن حدیث سے آپ سمجھ رہے ہیں اور صحابہ کرام نے نہیں سمجھا تھا۔ نئی نئی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ وقت ہونے کے باوجود صحابہ کرام نے نہیں کیا تھا، ہم اس کو کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچنا، اور یاد رکھنا کل محدثۃ بدعہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ تمہیدی خطبہ تھا رجب سے متعلق۔ انشاءاللہ رجب کے مہینے میں جو اور بہت ساری خرافات بیان کی جاتی ہیں، انجام دی جاتی ہیں، میرا مقصد یہ نہیں کہ ان چیزوں کو بیان کیا جائے، لیکن جس سماج میں ہم رہتے ہیں، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، چلتے پھرتے ہمارے کانوں کے اندر بھی اس تعلق سے بہت ساری چیزیں گونج جاتی ہیں، آ جاتی ہیں، اور ہم اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم کو بتایا نہیں جا رہا۔ آپ دیکھیں پورا مہینہ بدعت و خرافات پہ تقریریں ہوں گی، ایسے ایسے فضائل اور ایسے ایسے ثواب بیان کیے جائیں گے کہ ویسے فضائل تو رمضان میں عبادتوں کا بھی سب نہیں ہوگا میرے بھائیو۔ یہ اس لیے جب ہمارے کانوں میں چلتے پھرتے اس سماج کے اندر آوازیں آ جا رہی ہیں تو ہم کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حق جان کر کے اس پر عمل کریں اور باطل سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اگر کوئی آپ کا ساتھی، آپ کا کوئی کلاس میٹ یا آپ کا کوئی آپ کے ساتھ میں کام کرنے والا اس طرح کی باتیں کریں تو کم سے کم آپ اس کو بتا بھی سکیں کہ بھائی ایسا نہیں، ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو توحید کی سمجھ عطا فرمائے، اتباع سنت کی اہمیت کی سمجھ عطا فرمائے، صحابہ کرام کے فہم کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو حق ہے، حق کہنے، حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو باطل ہے اس کو باطل جاننے، باطل سمجھنے اور باطل کو باطل کہنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين